وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستر الله يوم القيامة۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، قطب جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں: المسلم اخو المسلم، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ دینی اعتبار سے ہر مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، یہ دینی اور ملی اور مذہبی اعتبار سے ہے۔ اگرچہ رشتے کے اعتبار سے وہ الگ الگ ہوں، اجنبی ہوں ایک دوسرے کے لیے، ایک الگ ملک کا رہنے والا دوسرا الگ ملک کا رہنے والا ہو، ایک الگ بولی بولنے والا ہو دوسرا الگ بولی بولنے والا ہو، ایک الگ شکل و صورت والا ہو دوسرا الگ شکل و صورت والا ہو، سیاہ سفید سرخ کالا گورا، اس کی تفریق نہیں ہے دین کے اندر۔ اس لیے فرمایا کہ دینی اعتبار سے سارے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ بعض علماء نے اس کی تشریح میں یہ بھی لکھا ہے کہ شریعت ہم سب کے لیے، یہ دین اور یہ شریعت تمام مسلمانوں کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ دین اور شریعت تمام مسلمانوں کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے، اور شارع شریعت دینے والی جو ذات ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی، یہ پوری امت مسلمہ کے لیے دینی اعتبار سے باپ کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی دینی اعتبار سے امت کے لیے باپ ہے، اور یہ شریعت اور یہ دین دینی اعتبار سے اس امت کے لیے مسلمانوں کے لیے ماں کا درجہ ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ سب مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہوئے۔ المسلم اخو المسلم، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے کسی ظالم کے سپرد کرتا ہے، یعنی خود بھی اس پر ظلم نہیں کرتا بلکہ اس کو نفع پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، ولا یسلمہ، اور نہیں کسی ظالم کے سپرد کرتا ہے، ظالم کے حوالے بھی نہیں کرتا بلکہ ظالم سے بچانے میں اس کی مدد معاونت کرتا ہے۔ یہ مسلمان ہونے کا تقاضا یہ، جس طرح اگر سگا بھائی ہو، رشتہ دار ہو، خونی رشتہ ہو، تو آدمی اس کو کس طرح ظالم سے بچانے کی تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ یہی تقاضا دینی اخوت کا بھی ہے، دینی بھائی چارے کا بھی ہے، کہ اس کو کسی ظالم کے سپرد نہ کریں، کسی ظالم کے حوالے نہ کریں۔ ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، پھر فرمایا کہ جو کوئی شخص کسی مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہے، اللہ جل شانہ اس کی حاجت کو پورا کرنے میں لگتا ہے۔ یہ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت حاصل کرنے کا نادر نسخہ ہے کہ آدمی اللہ کی مخلوق کی خدمت میں لگ جائے، خود اللہ اس کے لیے اس کی خدمت میں لگ جاتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کا کفیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے بعض روایات کے اندر یہ بھی فرمایا: ان اسرع الدعاء اجابۃ دعوۃ الغائب للغائب، سب سے تیزی کے ساتھ قبول ہونے والی دعا وہ ہوتی ہے جس میں ایک آدمی دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرے، غائب کے لیے دعا کرے، اپنے حق میں نہیں دوسرے کے لیے دعا کرے، تو اللہ تعالیٰ مانگنے والے کے حق میں بہت تیزی کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں۔ یعنی آدمی نے دعا دوسرے کے لیے مانگی، دوسرے مسلمان بھائی کے لیے مانگی، تو اللہ اس کے حق میں بھی بہت تیزی کے ساتھ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو جب تک آدمی
دوسرے لوگوں کی مدد معاونت میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کا معاون بن جاتا ہے۔ ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ، اور جو کوئی شخص کسی دوسرے مسلمان بھائی کی پریشانی کو دور کرنے میں لگا رہتا ہے، تکلیف کو دور کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ جل شانہ اس کی قیامت کی تکالیف، قیامت کی پریشانیوں میں سے پریشانیوں کو دور کرنے لگ جاتا ہے۔ یعنی جو کوئی دنیا کی کسی پریشانی کو دور کرے کسی مسلمان کی، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی پریشانیوں کو دور کرے گا۔ جو اصل پریشانی ہے، اصل پریشانی تو آخرت کی پریشانی ہے، اصل تکلیف تو وہاں کی تکلیف ہوگی، جس طرح کی اصل راحت بھی وہیں کی راحت، تو راحت، خوشی، تکلیف وہیں کی ہی معتبر ہے۔ دنیا کی ساری تکلیفیں عارضی، دنیا کی ساری تکلیفیں وقتی ہیں، دنیا کی ساری تکلیفیں ایک وقت کے لیے ہیں، وہ بالآخر ختم ہو جاتی ہیں۔ اصل راحت، اصل خوشی اور اصل تکلیف آخرت کی ہوگی۔ جو وہاں راحت میں ہوگا، جنت میں ہوگا، وہ حقیقی معنوں میں راحت میں ہوگا، اور جو اللہ بچائے وہاں تکلیف میں ہوگا، وہ تو حقیقی معنوں میں تکلیف میں ہوگا۔ تو دنیا کی وقتی اور عارضی تکلیف کسی مسلمان کی دور کرنے کا ثمرہ ہی ملتا ہے کہ اللہ آخرت کی ازلی اور ابدی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں۔ اور ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ اللہ آخرت کی پریشانی کو، تکلیف کو ہم سب سے دور کرے۔ ومن ستر مسلما ستر اللہ یوم القیامہ، اور جو کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ یعنی کسی مسلمان سے غلطی سے، نادانستگی سے، یا جو ہے ناواقفیت کی وجہ سے کوئی گناہ، کوئی غلطی سرزد ہو جائے اور دوسرا مسلمان اس کی پردہ پوشی کرے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس آدمی کے، اگر اس کے سے کوئی گناہ سرزد ہوئے ہوں، قیامت میں اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ پردہ پوشی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گناہ کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کرے گا کہ اس کو رسوائی ہو، شرمندگی اٹھانی پڑے گا۔ دنیا کے اندر پردہ پوشی ان گناہوں کی جائز ہے جن گناہوں سے دوسرے کو نقصان نہ پہنچتا ہو۔ اگر کسی آدمی کا گناہ اس نوعیت کا ہے کہ اگر اس کو چھپایا جائے تو دوسرے کا حق ضائع ہو، کسی نے چوری کی، اللہ بچائے، کسی کے مال کی، اب اس کو چھپانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کو کوئی چھپائے گا تو دوسرے جس کی چوری ہوئی اس کی حق تلفی ہوگی۔ تو ایسے گناہ جس کا تعلق دوسرے بندوں کے حقوق سے ہو تو اس کو تو چھپانا درست نہیں ہے، لیکن جس کا تعلق دوسرے بندوں کی حق تلفی سے نہ ہو، اگر اس قسم کی کوئی غلطی اور اس سے غلطی سے یہ سرزد ہوا ہو، کوئی آدمی اگر اس کو چھپائے تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے گناہوں کو چھپائے گا اور اس کے عیوب کو چھپائے گا، بشرطے کہ اس نے دنیا میں اپنے عیبوں کو چھپانے کی بھی کوشش کی ہو۔ ایک دیکھو دنیا میں کھلم کھلا جو ہے نا اپنے عیوب اور گناہوں کا ظاہر کرنے والا، جو خود اپنی حیا اور اپنے پردے کو چاک کر دے، حیا کو ختم کر دے، کھلم کھلا گناہ کر دے، تو اللہ آخرت میں بھی اس کی حیا اور پردے کا اہتمام نہیں کرے گا۔ لیکن جس نے دنیا میں حیا اور پردے کا اہتمام کیا لیکن نادانستگی سے اس سے گناہ سرزد ہو گئے تو اللہ آخرت میں رسوا نہیں کرے گا، بشرطے کہ وہ جو ہے نادم ہو اپنے گناہوں پر، شرمندگی کا اسے احساس ہو، تو اللہ جل شانہ اپنی ستاری کی چادر اس پر اڑا دیں گے، اور اللہ فرمائے گا کہ میں نے جب دنیا میں تجھے رسوا نہیں کیا تو آج میں آخرت والے دن، جبکہ میری رحمت کے سوا کسی اور کی رحمت نہیں ہوگی، آخرت والے دن میں تجھے کیسے رسوا کر دوں۔ تو اللہ جل شانہ آخرت کی رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ دعا ہمیں سکھلائی گئی، وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہیں فرمائے۔ قیامت کی رسوائی سب سے بڑی ہوگی۔ ایسے ایسے لوگ ہوں گے جو دنیا میں بڑے نیک پارسا دکھ رہے ہوں گے، لیکن آخرت میں جب ان کے عیوب ظاہر ہوں گے
کیونکہ وہ حقیقتاً پارسا نہیں ہوں گے، صرف دکھلاوا ہوگا. جب ان کے عیوب ظاہر ہوں گے تو لوگ حیران رہ جائیں گے کہ ان کو تو ہم بڑا نیک سمجھتے تھے، بڑا پارسا سمجھتے تھے. اور اللہ بچائے ہم سب کی تقریباً کیفیت کی ظاہراً کچھ ہے، باطناً کچھ ہے. اللہ جل شانہ ہمارے ظاہر کی بھی حفاظت فرمائے، ہمارے باطن کی بھی حفاظت فرمائے. اس طرح اللہ نے دنیا کی رسوائیوں سے بچایا، اللہ تعالیٰ آخرت کی رسوائیوں سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك.